اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور کمیونزم کی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ویڈیو لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 2 ایپیسوڈ دیکھے سنے، جس میں پہلے ایپیسوڈ میں نے پورا پس منظر بتایا تھا، اور اس کے بعد دوسرے ایپیسوڈ میں کارل مارکس کی تھیوری اور ساتھ ہی ساتھ ساری وہ دنیا میں جو بھی فلسفی خاص طور پہ کمیونزم اور سوشلزم کو لے کر چل رہی ہے، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ میں نے ساری آپ کی وہ چیزیں بتائی۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ٹوٹل ہم اسلامک اسٹیٹ کیسے ڈیولپ کریں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کارل مارکس کس طرح چاہتا ہے کہ کیسا ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے، ایک ملک کیسا ہونا چاہیے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پوری اس کی تھیوری پڑھی۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ داس کیپیٹل لکھنے کے بعد لینن نے جب روس میں فیبروری انقلاب جب وہ لے کے آیا تھا، تو اس کے بعد وہ انقلاب نہیں چل سکا۔ وہ کیوں نہیں چل سکا اس پہ بھی ہم نے پچھلے ویڈیوز میں جو میں نے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 خاص طور پہ ایپیسوڈ 2 میں ہم نے جو بات کی تھی، اس میں نے بالکل کلیئر آپ کو وہ وجوہات بھی بتائے تھے کہ کیا ہوا تھا، کیوں آخر ایسا کیوں نہ ہو سکا اور وہ کمیونزم نہ چل سکا۔ وہ آج بھی مختلف ملکوں میں وہ کمیونزم کے جو اثرات نظر آتے ہیں، وہ کمپلیٹلی کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پائے۔ تو اس کے بعد ہم آج کا جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس پہ ہم یہ بات کریں گے کہ اسلامی فلاحی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں کون سے وہ چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے، تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جا سکتی ہے جو قرآن میں موجود ہے، اور اس کے جو بھی ملک میں جو ریاست ہوگی، اس میں جو بھی فرد ہوگا، وہ سوسائٹی میں جو ممبر ہوگا، وہ سوسائٹی کا جو انڈیویڈول ہوگا، اس کو کس قسم کے کون سے حق حاصل ہوں گے، اور قانون ان کے لیے برابر کیسے ہوگا۔ آج یہ پورا ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو جن لوگوں نے پہلا اور دوسری قسط نہیں دیکھی، تو وہ یہ ویڈیو اسکپ کر دیں، کیونکہ ان کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جن لوگوں نے پہلی اور دوسری ویڈیو دیکھی ہے، ان کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی، اور وہ بہتر طریقے سے وہ کنیکٹ کر پائیں گے، کیونکہ یہ کنیکٹیوٹی ہے تو وہ کنیکٹ کر پائیں گے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے، آج کی جو ہم بات کریں گے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا سسٹم جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا آتا ہے، اس میں سوورنٹی جو ہے وہ بلانگس ٹو المائٹی اللہ ہوتی ہے۔ مالک الناس اللہ جو ہے وہ سب کا مالک ہے۔ سارا جو نظام ہے، جو بھی یہ صرف دنیا کا نہیں، اس پوری کائنات کا نظام ہے، وہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو خود مختاری جو پاور ہے، ایک اسلامی جو ریاست ہوگی، جس کا ایک خاکہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا جو پہلا جز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، وہ خود مختاری صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملکیت کا تصور، جو کارل مارکس بھی یہی کہتا ہے۔ جب پرانا اس نے کمیونزم نظام دکھایا تھا، اس میں کوئی ملکیت کا تصور نہیں تھا۔ کارل مارکس کہتا تھا جب ملکیت کا تصور نہیں تھا اور لوگ آپس میں مل جل کے بانٹ کے کھاتے تھے، اور یہ جو شکار ہوتا تھا، شروع میں شکار بھی جو ہے مل بیٹھ کے کھاتے تھے، تب جو نفرت اور اس قسم کا معاشرہ نہیں آیا تھا۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ جب معاشرے میں سب سے پہلا جو بگاڑ آیا تھا، وہ ملکیت کا تصور تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاءِ، جو اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پہلا تصور یہی پیش کرتا ہے کہ ملکیت کا کوئی تصور نہیں، کوئی جاگیرداری نظام نہیں، کوئی کیپٹلزم نہیں، کچھ بھی نہیں۔
جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کارل مارکس جو ہے وہ برابری کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاگیرداروں سے ساری ملکیتیں لے لو اور وہ عام عوام میں وہ ملکیتیں دو اور لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا فرد معاشرے کا جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں اور وہی فرد اور دوسری جگہ پہ جاگیردار جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ زمینوں کا مالک ہے. تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے. مطلب وہ جو ریاست ہوگی، جو ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اس میں ملکیت کا تصور نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوں گے، لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا. نہیں، بالکل ہوگا. لیکن ایک جو جاگیر بڑی بڑی جاگیر ہے نا، جیسے ہزاروں ایکڑ زمین اور اس قسم کی جو جاگیر ہیں، اس کا تصور نہیں ہوگا. یہ جو خیال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ یورپ کے ممالک میں آج بھی موجود ہے. آپ ڈینمارک میں دیکھیں، فن لینڈ میں دیکھیں، یہاں تک چائنا میں دیکھیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس زمینیں، وہاں پہ لینڈ لارڈ نہیں ہیں. ہاں، اگر کوئی فرد معاشرے کا چاہتا ہے کہ وہ ایگریکلچر جو ہے نا، وہ اپنا ایگریکلچر میں جو ہے نا اس کا شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایگریکلچر کرے، زراعت میں وہ اگر جانا چاہتا ہے تو وہ اسٹیٹ کو درخواست دے گا کہ میں زراعت کے تھرو اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو اسٹیٹ ہے، اسلامی اسٹیٹ، وہ اس بندے کو وہ خاص جو ہے نا وہ ایکڑ اراضی دے گی کہ اس پہ آپ جو ہے نا اپنی کام کرو، اپنی فیملی جتنے بھی. تو وہ پوری دیکھی جائے گی، 10 ایکڑ 20 ایکڑ یا 3 ایکڑ 4 ایکڑ. تو وہ اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ یہ ایک بندہ کتنی زمین جو ہے وہ اس میں جو فصل اگا سکتا ہے، اس حساب سے اس کو زمین دی جائے گی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ قرآن میں تو ہزاروں سال پہلے یہ کلیئر چیز آ گئی ہے. لیکن یہ آج بھی یورپ کے ممالک میں، یہ ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا مطلب چائنا میں بھی آج یہ چیز رائج ہے کہ کسی کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین نہیں ہے، جیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ جاگیردارانہ نظام آج بھی موجود ہے. تو یہ پہلا جو ریاست ہوگی وہ اس کی جو خود مختاری ہوگی ٹوٹل وہ ہوگی اللہ اس کا مالک ہوگا، مالک الناس ہوگا. اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ ہے اس میں یہ کلیئر بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے وہ صرف اللہ کا ہے، کوئی اس کا. ہاں، باقی یہ ہے کہ گھر ہو گیا، ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جسے ہم یہ کہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ لے سکتا ہے. جیسے گھر ہو گیا، گاڑی ہے، گھروں میں جو چیزیں ہیں، جو بھی استعمال کی چیزیں، وہ اس کی وہ ملکیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے بعد 50 گھر ہو، ایک بندے کے بعد. ہاں، اس میں یہ دیکھا جائے گا ایک بندہ ہے تو اس کے پاس ایک گھر نہ ہونا چاہیے، دوسرے گھر کی اس کی کیا ملکیت کا تصور نہیں ہے کہ ایک بندے کے بعد پھر وہ دوسری چیز لے رہا ہے، پھر وہ تو اس کا ایک لمیٹیڈ، آپ سمجھیں کہ اس کو ایک لمیٹیڈ جو ہے نا وہ ملا ہوگا کہ یہاں تک، اس درجے تک آپ گاڑیاں لے سکتے. آپ کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے، آپ ایک استعمال کریں، 2 گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر آپ ایک استعمال کر رہے ہو، دوسرے گھر کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں. بہت یہ ایک نظام، خوبصورت نظام ہوگا جس میں فرد جو بھی ہوگا اس کو یہ بتایا جائے گا قانونی طور پہ کہ آپ کے پاس اگر رہنے کے لیے گھر ہے تو ایک ہوگا، آپ کے پاس گاڑی ہے تو ایک ہوگی. کیونکہ وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے تو 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں یا 4 گھر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اچھا، مویشی بھی اسی طرح اس کے پاس ہوں گے. اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں مویشی ہیں اور کسی کے پاس مویشی نہیں. تو ملکیت کا تصور صرف ضرورت کی بنیاد پہ ہوگا. یہ نوٹ کر لیجئے، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ ہر فرد کے پاس ملکیت کا تصور صرف اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا. تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد in an Islamic state the law will be only the Sharia given by the Allah, the Holy Quran. مطلب
وہاں پہ جو اسلامی ریاست ہے اس میں جو بھی قانون ہیں جسے ہم قانون کہتے ہیں، وہ قانون شریعہ جسے کہا جائے وہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ صرف ہولی قرآن کے حوالے سے۔ اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھی سے ابھر رہے ہوں گے، تو غیر مسلم کے لیے کیا ہوگا اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو مین آپ یہ سمجھیں، کیونکہ فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی، تو اس میں جو ریلیجن ہوگا وہ اسلامی ہوگا، اور اس کا ٹوٹلی اس میں جو لا ہوگا وہ قرآن کے حساب سے ہوگا، اور کسی چیز کے نہیں ہوگا، صرف واحد بک۔ یہ چیز نوٹ کریں، ایک ہولی قرآن، دوسرا کوئی کتاب نہیں ہوگا۔ جیسے یہ دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں، میں دوسری کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ واحد ایک جو ہے نا وہ کتاب ہوگا قرآن، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے پوری چیزیں بیان کی ہوئی ہے۔ وہ جب اس کا کانسٹیٹیوشن جب آئے گا، جب سامنے، ابھی میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے کا خاکہ میں بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو یہ اس کو پورا کھولیں گے، ایک ایک آیت میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو صرف ایک خاکہ بتا رہا ہوں کہ خاکہ کس طریقے کے ہوگا۔ تو شریعہ تیسرے نمبر پر بات آ رہی ہے، شریعہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی، قانون صرف قرآن کا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا چیز آئے گی؟ اب یہ آپ کے سامنے ایک خاکہ ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیں، جتنا آپ کو سمپل نظر آ رہا ہے اتنا سمپل ہے نہیں، تو آپ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسلامی ریاست جو ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے اطاعت ہے اس سے ہوگی، جو قرآن میں ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ صرف قرآن میں ہے۔ جو رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ، قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو بھی کچھ لکھا یہ رسول کریم کے قول ہیں، قرآن میں جو قول ہیں وہ رسول کے ہیں۔ تو کتاب اللہ کا ہے، قول رسول کے ہیں، تو صرف کتاب اللہ مطلب اللہ کی کتاب سے ریاست کی جو ایک بنیاد بنے گی، قرآن بنے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے۔ اب وہاں پہ جو ایک پورا ریاست ہوگی، ریاست میں معاشرہ ہوگا، معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہیں گے، ایک رہیں گے مذہبی، ایک ہوں گے غیر مذہبی۔ اچھا، مذہبی کون سے ہیں؟ مذہبی آپ یہ سمجھیں ہر مذہب کے لوگ میں نے یہاں پہ انکلوڈ کر دیے ہیں، یہ نہیں سمجھیں کہ مذہب کا مطلب صرف اسلام مسلم ہوا، نہیں، ہر مذہب کا جو بندہ ہوگا، لوگ ہوں گے وہ رہیں گے، اور غیر مذہب اتھیسٹ جسے ہم اتھیسٹ کہتے ہیں، غیر مذہب کا مطلب ہوا اتھیسٹ، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اب دو کیٹیگری میں نے یہاں پہ کر دی، معاشرہ جو ہے ان کی دو کیٹیگری ہوگی، مذہبی لوگ اور غیر مذہبی لوگ۔ اچھا، اب ان دونوں گروہ جو ہیں، دونوں گروہ معاشرے کے یہ جو دو گروہ ہیں، ان دونوں گروہ میں چار چیزیں کامن ہوگی۔ اب دیکھیں وہ کون سی ہے۔ سیاسی و سماجی آزادی سب کے لیے یکساں ہے، یہ نہیں کہ کسی کو ایک ہے کسی کو نہیں یہاں پہ، اور مذہبی لوگ یہاں پہ یہ بھی نہیں ہو کہ میجارٹی اور مائنارٹی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کلیئر کر لیں آپ۔ یہ میں نہیں کر رہا کہ میں نے جو ہے نا وہ جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان کو میں نے جو ہے نا وہ مائنارٹی میں کر دیا، نہیں، یہ میجارٹی اور مائنارٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ریاست جو ہے اس کو چلانے والا جو ہے وہ مسلم کا، کیونکہ قرآن کو فالو کر رہے ہیں، یہ تو اٹل بات ہو گئی۔ لیکن معاشرہ ہے اس میں کوئی بھی مائنارٹی اور میجارٹی نہیں ہے، گروہ جو ہے وہ دو گروہ ہیں، مذہبی اور غیر مذہبی۔ اب سیاسی و سماجی آزادی سب کے لیے یکساں ہے، قانون سب کے لیے برابر، کسی کو بھی قانون کے آگے کوئی بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا قانون ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہوگا وہی سب کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہاں، اگر ان کے مذہبی عقائد ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن جو سوسائٹی میں جو کرائم ہوں گے ان کے جو آپ یہ سمجھیں ان کی جو پنشمنٹ اور ریوارڈز ہیں، جو ایک ریوارڈز ہیں قرآن کے حساب سے، وہ بھی ان کو دیے جائیں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو۔ پنشمنٹ بھی مسلم اور غیر مسلم کو وہی قانون برابر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مذہبی آزادی بالکل ہر ایک بندے کو مذہبی آزادی ہوگی، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتا۔ اس ریاست میں ڈیلی بیسس پہ تبلیغ ہوگی، ڈیلی بیسس پہ قرآن سمجھایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پر پوری ناس کے لیے ہے، پوری
دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو مذہبی آزادی سب کو ہے, بتایا جائے گا. اگر کوئی اپنی دل سے اپنا مذہب کی پریکٹس, صرف مذہب کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے تک محدود کرے گا, کیونکہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو یا اتھیسٹ ہو, اتھیسٹ تو خیر کوئی مذہبی اس کی پریکٹس نہیں ہوگی, لیکن مسلم اور غیر مسلم یہ جو مذہبی پریکٹسز ہوگی وہ صرف اور صرف اس کا کوئی ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. وہ ان کی پریکٹسز جو بھی ہیں وہ ان کی انڈیویڈول ہے, کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے, اس کے بیچ میں اسلامی ریاست نہیں آئے گی. اچھا, چوتھی اور آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ معاشی آزادی ہوگی. معاشی مطلب کوئی بھی فرد کو وہ اس کو مذہب اور کے لحاظ سے اس کو اونچ نیچ کا فرق نہیں ہوگا. جو جتنا قابل ہوگا اس کو اتنی آزادی ہوگی, وہ اپنی معاش کا جو ذریعہ ہے وہ آزادی کے ساتھ وہ حاصل کرے. مطلب ان چاروں چیزوں, سیاسی, سماجی, قانونی, مذہبی اور معاشی, ان سب میں غلامی کا تصور بالکل نہیں ہوگا. کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, کوئی کسی سے جو ہے نا وہ اعلیٰ نہیں ہے. ہاں, انسان جو بھی یہاں پہ انسان ہوگے وہ صرف اور صرف اس کا جو درجہ بلند ہوگا وہ صرف اعمال پہ ہوگا. جس کا اعمال اچھا ہوگا, جس کا کردار اچھا ہوگا, وہی اس کا ہی درجہ بہتر ہوگا. تو یہ ایک فلائی ریاست جو ہے نا اسلام کی, وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں اسلامی, یہ میں نے خاکہ آپ کو بتایا, اب تھوڑا ڈیٹیل میں ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے ہو سکتا ہے میں ابھی سے جواب دے دوں تو بہتر ہے. پھر بھی کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں مجھ سے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں ان کے. اچھا, اب ڈیٹیل میں جب ہم آئیں گے تو پہلے ہم بات کریں گے ریاست جو ہوگی وہ اسلامی ریاست ہوگی, ٹوٹل قرآن کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. ہاں, اس میں یہ ضرور ہوگا کہ جو غیر مذہب ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ان کے نمائندے ضرور جو ہے نا وہ ہوں گے. وہ نمائندے اپنی لوگوں, اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. جو ان کی کمیونٹی ہوگی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو, اتھیسٹ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, ان سب کے جو رہنما ہوں گے, ان سب کے ریپرزنٹیٹیو جو ہوں گے وہ مین اسٹریم میں ضرور ہوں گے تاکہ ان کی جو پرابلمس ہیں وہ وہاں پہ حل کیے جائے. قرآن کو دیکھتے ہوئے, اس میں قرآن کے جو ہے نا وہ خلاف کوئی بات نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل, جو بھی مسئلے ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا. جو میں نے جیسے بتایا ریاست ہوگی وہ ٹوٹل چلے گی قرآن پہ. اب دوسرے ظاہر سی باتیں مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں, ان کے جو بھی پرابلمس ہوں گے, جو بھی چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ مذہبی مسائل, دوسرے نہیں. وہ کوئی قانون اپنی کمیونٹی کے لیے قانون بنانا ہو وہ بنا سکتے ہیں. وہ خود اپنی, خاص طور پہ اپنی کمیونٹی کے لیے اگر کہتے ہیں کہ ہمیں قانون بنانا ہے تو وہ ان کے لیے لیجسلیشن کا جو ہے نا وہ ضرور ایک یہ سمجھے گیپ ہوگا, وہاں پہ آ کے وہ اپنی جو ہے نا وہ سارے چیزیں کر پائیں گے. لیکن جو مسلم ہوں گے ان کے پاس کوئی جو ہے نا رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ نئے بدعتیں بنائیں. کوئی بدعت بنانے کے لیے کا نہیں ہوگی, صرف اور صرف قرآن پہ چلیں گے, قرآن کی جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اسی پہ ہی چلیں گے. اچھا, اب آپ چلتے ہیں سماج. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا جو سماج ہوگا وہ دو طبقوں پہ ہوگا, ایک ہوگا مذہبی لوگ, دوسرے ہوں گے غیر مذہبی لوگ. اچھا, مذہبی کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس میں سکھ, عیسائی, مسلم, ہندو, پارسی, ہر قسم کے لوگ ہوں گے, اور غیر مذہبی لوگ میں صرف اتھیسٹ ہوں گے جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے. اب مذہبی لوگ ہیں اس میں جو اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ, کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو پوری ریاست بنی ہوئی ہے, ان کے لیے قانون بن چکے, کیونکہ قرآن آ گیا تو اس کے بعد کوئی قانون نہیں ہے, وہ جو کچھ ہوگا وہ قرآن کے حساب سے ہوگا. لیکن یہاں پہ غیر مسلم مطلب جو مذہبی لوگ ہیں دوسرے مذاہب سے, وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو دیں گے,
کیونکہ ان کو مذہبی آزادی ہے، وہاں پہ اپنی پریکٹس بھی آرام سے کر پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی آزادی ہوگی کہ اپنی وہ ریپرزنٹیٹیو لیجسلیشن جو مین ہوگی گورنمنٹ کی وہاں پہ وہ دیں گے، وہاں پہ ان کو جو بھی ان کے مسئلے ہوں گے وہ سنے جائیں گے، ان کے لیے نئے قانون بنائے جائیں گے اور پرانے قانون ختم کیے جائیں گے اگر وہ چاہیں گے، کیونکہ ان کا تعلق، کیونکہ ریاست میں جو قانون ہوگا مذہب کے حساب سے ان سے وہ تھوڑے الگ ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ایک ضرور روم ہوگا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں اپنے ریپرزنٹیٹیو کے تھرو، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی مذہب کے حساب سے نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو معاشرے میں جو کرائم ہوتے ہیں ان کے جو بھی قانون ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے مذہب میں اس جرم کی یہ سزا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جرم کی سزا جو ہے اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جزا اور سزا کا قانون ضرور ہونا چاہیے، اور قرآن میں جتنا بہترین قانون دیا ہوا ہے، کیونکہ اس قانون میں ہم کسی کے ساتھ قرآن کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہی نہیں ہے، تو ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پرابلم ہو۔ ہاں ان کے اپنے جو مذہب کے حساب سے کوئی پرابلمز ہوں گے ان پہ ضرور بات کی جائے گی۔ ہاں اب غیر مذہبی لوگ ہوں گے، اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی قانون بنایا جائے، ہم جو ہے نا، لیکن بے حیائی اور ان سب چیزوں کو الگ رکھا جائے گا، وہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو ایک خوبصورت معاشرہ ہے اس کے حساب سے ان کو رہنا پڑے گا، ان کو آزادی ہوگی۔ اگر وہ مذہبی طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہوگی بالکل، لیکن کلچر جو ہے اس کو اور بے حیائی کو، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے کی بے حیائی معاشرے میں پھیلاتے رہیں، ایسا کوئی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو گئے معاشرے میں جو لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب سیاسی و سماجی آزادی ہوگی، قانون سب کے لیے برابر، مذہبی آزادی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کو ووٹ دینے کا حق ہوگا، اس کے بعد ریلیجیس فریڈم ہوگا، رول آف لا، جسٹس سب کے لیے برابر میں، یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو کہہ کر آیا ہوں۔ اچھا اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ معاشی آزادی، ہر بندہ جو ہے نا وہ آزاد ہوگا، وہ جس طریقے کی چاہے گا وہ اپنا کام کرتا رہے گا اپنی معاش کے لیے۔ ہاں ریاست جو ہے وہ ضرور جو ہے نا غریبوں کی، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ امپاسبل چیز ہے، جہاں پہ بھی آپ نے معاشرہ دیکھا ہوگا وہاں پہ طبقات ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، سارے طبقے ہوں گے، لیکن ان سب کے بیچ میں جو فرق بڑھتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر ہوتا جا رہا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری خود اٹھائے گی۔ اسٹیٹ دیکھے گی کوئی معذور بندہ ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، کوئی غریب ہے اگر ایسا ہے تو اس طریقے سے وہ اقتصادیات جسے ہم کہیں گے، اقتصادیات جو فائنینشل ڈسٹریبیوشن ہے اس کو قرآن کے حساب سے اتنا بہترین کیا جائے گا کہ لوگ بالکل خوش ہو جائیں گے، اور ایک فلائی راست کا جو نظام ہوگا وہ بالکل عیاں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جہاں تک چاہے گا اسٹیٹ ایک ماں کی طرح اپنے پورے جو لوگ ہوں گے وہاں پہ معاشرہ ہوگا، اپنے بچوں، وہ ماں ہوگی اور وہ سارا معاشرہ اس کے بچے ہوں گے، اور وہ اپنی ماں جو ہے وہ ماں کی طرح اپنے بچوں کو پالے گی اور دیکھے گی۔ ظاہر سی بات ہے طبقات ہوں گے، ہر چیز ہوگا، کیونکہ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ طبقات جو ہے وہ ختم، تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کارل مارکس کا جو فارمولا وہ اس لیے نہیں ہو پایا امپلیمنٹ، کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آئیڈیل ہیں۔ آئیڈیل اور ریئلسٹک میں بڑا فرق ہے، جو کچھ میں اسلام بتاتا ہے، جو کچھ قرآن بتاتا ہے وہ ریئلسٹک ہے، اس میں آپ کو ہر چیز ریئل نظر آئے گی، لیکن کارل مارکس کی جو بھی چیزیں اس میں بہت ساری ایسی 70% چیزیں جو آئیڈیل ہے، جو امپاسبل ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو پائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا یہ جو لیکچر تھا جس میں ہم نے آخری قسط اسلام اور کمیونزم پہ ہم نے بات کی، میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلامی ریاست، فلائی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس میں دو رائے ہونے ہی نہیں چاہیے، بہت آسان سی چیزیں ہیں۔
اگر سمپل سے دیکھا جائے، کیونکہ قرآن بھی بالکل جو اس میں بھی آیت مبین آیتیں ہیں، کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی رجوع کرنا چاہے قرآن سے تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ بالکل سادی سی بات میں نے کی ہے، اس میں کوئی میں نے راکٹ سائنس اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ اگر کوئی بھی سوالات ہو آپ مجھ سے پوچھیں، ان کی ڈیٹیل اس جو ہے نا قرآن مجید بزرگی والے قرآن میں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سیاسی اور سماجی آزادی کیسے ہوگی، موجود ہے، اس میں آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ قانون سب کے لیے برابر کیسے ہوگا، ان پہ بھی آیتیں موجود ہیں۔ مذہبی اور معاشی آزادی پر بھی آیتیں موجود ہیں۔ غیر مذہبی لوگ کیسے ایک معاشرے میں رہیں گے، اس پہ بھی آیتیں موجود ہیں۔ مذہبی لوگ کس طریقے سے رہیں گے، ان پہ بھی آیتیں موجود ہیں۔ آیتیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری آیتیں اگر ہم دیکھیں گے ہر چیز آپ کو ملیں گی۔ جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، جب ہم اس کی ساری ڈیٹیل میں کام کریں گے تو پھر ہمیں آیتوں کی ضرورت پڑے گی، اور آیتیں موجود ہیں، میں نے یہ سارا ان پہ کام کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کو اس پہ کوئی چیز کوئی ایڈ کرنی ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور بھی بہتری آ سکتی ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ جو ایک اصلاح کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی چیزوں کو بہتر کیا جائے تو ضرور اس میں آپ بھی میری مدد کیجئے، کیونکہ یہ ہم اور آپ ہم سب جو ہیں وہ انصار اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کا مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو جو ہے وہ پوری دنیا پہ غالب کر دیں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا نظارہ پیش کرے، کیونکہ یہی قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ کیسا رہا آپ کا یہ سفر، پہلا ایپیسوڈ، دوسرا اور تیسرا ایپیسوڈ، جو آخری ایپیسوڈ، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔